وہ یقین کا نیا سفر، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 7۔ اس روز اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ فراغت سے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ یوں ہی اونگتے اونگتے اسے شرافت بابا کا خیال آیا۔ بیچاروں کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے تھے اور اب ڈائلسس کے سہارے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہفتے میں 3 بار ان کا ڈائلسس ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے اور اب اس موذی مرض کے ہاتھوں بری طرح مصائب کا شکار ہو گئے تھے۔ سسٹر رضیہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے مریضوں کی اسفندیار بڑے خفیہ طریقے سے مدد کیا کرتا تھا۔ صرف وہی کیا، ڈاکٹر شہروز بھی، مگر اس مدد کا چرچا نہیں کیا جاتا تھا۔ ہاسپٹل کے اخراجات کے علاوہ بھی ایسے مریضوں کو مالی تعاون فراہم کیا جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں کوئی امیر ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی داخل ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی تھی۔ کسی سردار کا بیٹا آج کل بھی وہاں ایڈمٹ تھا۔ وزٹنگ آورز میں اس کے میل ملاقاتیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ مردوں کے وارڈ میں اس کا اور ڈاکٹر آصفہ کا خاصا کم جانا ہوتا تھا، مگر پرسوں ڈاکٹر تاجدار اور ڈاکٹر شہاب میں سے کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے راؤنڈ پر وہ اسفندیار کے ساتھ آئی تھی۔ مختلف مریضوں سے نمٹتے ہوئے اس کے کمرے کے پاس پہنچے تو اسفندیار کمرے میں داخل ہوتا ہوا اس سے بولا تھا، بس آپ جائیں اب۔ وہ اس بات پر توجہ دیے بغیر کہ اس نے جانے کے لیے کیوں کہا ہے، جان چھوٹی لاکھوں پائے والے انداز میں فوراً وہاں سے چل دی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے پر تو سر پر مسلسل تلوار ٹنگی محسوس ہوتی تھی۔ سسٹر سے تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی وہ مردوں کے وارڈ میں آ گئی تھی۔ آج کل ایسا کوئی خاص سیریس پیشنٹ ایڈمٹ نہیں تھا، اس لیے کوریڈورز میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شرافت بابا ڈائلسس ہونے کے بعد جس تکلیف سے گزر رہے تھے وہ تو اب معمول کا حصہ تھی۔ ہر بار ڈائلسس ہو جانے کے بعد ان کے کئی گھنٹے نہایت تکلیف اور اذیت میں گزرتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی بوڑھی آنکھیں لمحے بھر کے لیے مسکرائی تھی۔ آدھا پونا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ اٹھ گئی تھی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے ایک آواز سنی تھی، ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ وہ پلٹی تو اس کے حلیے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ پرسوں ایڈمٹ ہوا امیر کبیر جاگیردار کا بیٹا ہے۔ گلے میں سونے کی چین، کلائی میں قیمتی گھڑی، بیش قیمت لباس، اس کے ہر انداز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ جی، وہ اس کے پاس آ گئی۔ میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بے جان محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ نقاہت زدہ آواز میں بولا تو وہ ایک دم الرٹ ہو گئی۔ آپ بیڈ پر لیٹے، میں چیک کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے بمشکل چلتا بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کا معائنہ کر رہی تھی، سر جھکائے پوری تندہی سے، تو وہ بہت گہری، بہت بے باک نگاہوں سے اپنی سمت دیکھتا نظر آیا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اسے ان نگاہوں سے خوف آیا۔ بے ساختہ انداز میں وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے ڈاکٹر، آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اتنا مکمل حسن نہیں دیکھا۔ وہ مخمور لہجے میں بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ، آپ ہوش میں تو ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ بلند آواز میں چلائی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور بھی لگایا۔ دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا جب اچانک اس نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، آئیے ڈاکٹر اسفندیار۔ اس کے منہ سے کلمہ شکر نکلا تھا۔ بے اختیار پلٹ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہا تھا کہ کاش ڈاکٹر اسفندیار آ جائیں تو میرا بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکے گا۔ وہ بغیرتی کی حد کرتا ہوا اتنے آرام سے پینترا بدل گیا کہ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ خود اس سے اس وقت نہ تو کوئی بات کی جا رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، بس ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی بھی لمحے وہ یہیں گر پڑے گی۔ اسفندیار آہستہ آہستہ چلتا اندر آ گیا تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی زوبیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، مسلسل اظہر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ مجھے ہی کرنا پڑے گا، آپ جا سکتی ہیں، ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر کہا گیا تھا۔ اتنے سخت اور کرخت انداز میں اس نے اس سے پہلے کبھی بات کرتے نہیں سنا تھا، اور اس لہجے سے خائف ہوتی فوراً باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ پیر رکھ کہیں رہی تھی اور پڑھ کہیں رہے تھے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا میرے ساتھ؟
وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ گمسم بیٹھی کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی جب انٹرکام بجا تھا۔ آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ وہی سرد لہجہ۔ وہ بمشکل تمام خود کو گھسیٹتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے عین سامنے آ کر رکتے ہوئے انتہائی مشتعل انداز میں بولا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر زوبیہ خلیل کہ یہ سب کیا تھا؟ آپ وہاں کیوں گئی تھی؟ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ آپ کو خود کو تماشا بنانے کا شوق ہو تو ہو، مگر مجھے اپنے ادارے کی نیک نامی بہت عزیز ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑا تھا۔ کیا ڈاکٹر تاجدار ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے؟ آخر ایسا کون سا کیس تھا جسے صرف آپ ہینڈل کر سکتی تھی، ڈاکٹر تاجدار نہیں؟ وہ چلا رہا تھا۔ ہماری عزت کو داغ لگا کر آئی یہ بے غیرت، اب بھی میں اس کا خون کر دوں گا۔ اسے اسفندیار کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ کچھ اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ آواز اس کے ہونٹوں سے بعد میں نکلی تھی، آنسو پہلے نکل آئے تھے۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی اور اس شخص کے سامنے تو کبھی بھی نہیں رونا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ اس کے سامنے کھڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کا جملہ اور رو پڑنا دونوں جیسے اس کے لیے بڑے غیر متوقع تھے۔ ایک آدھ سیکنڈ وہ خاموشی سے اسے سر جھکائے آنسو بہاتا دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر آہستگی سے بولا، بیٹھ جائیے ڈاکٹر زوبیہ۔ اس بار لہجہ معمول کے مطابق ہموار اور پرسکون تھا، مگر وہ ایک دم تیزی سے مڑی اور اسی طرح روتی ہوئی کمرے سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ واش روم میں خود کو بند کر کے نل فل اسپیڈ میں کھول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بد نصیبی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہاں کسی کو میرا ماضی نہیں پتا تھا، میں بہت خوش تھی۔ سب مجھے بہت شریف، حیادار اور پاک باز لڑکی سمجھتے تھے، مگر اب نہیں سمجھیں گے۔ ڈاکٹر اسفندیار کے سامنے کیا عزت رہ گئی میری؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جان بوجھ کر وہاں گئی، میں نے اس سے خود ترکیب دی۔ کل وہ یہی بات ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ کو بتائیں گے، پھر مجھے مشکوک کردار کا حامل قرار دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ سب جان جائیں گے میری اصلیت۔ خجستہ، گلخان، کشمالہ، سائم، وہ سب جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے منہ پر تھوکیں گے۔ اوہ میرے خدا، مجھے موت دے دے، ابھی اسی لمحے، اسی پل، بس اب اور نہیں، اب نہیں جینا مجھے۔ اور کتنی ذلت سہوں آخر، اور کتنی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ہاسٹل میں ہوں، کوئی پوچھے تو بتا دیجیے گا۔ پتنی کتنی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو تیز تیز چلتی سیدھی ریسیپشن پر آ کر بولی تھی۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تاجدار کا، نہ سسٹر رضیہ کا۔ جلد سے جلد وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کے احاطے سے نکل کر باغ میں آتے ہی وہ پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی ہاسٹل میں آئی تھی۔ کمرہ لاک کر کے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر پڑی تھی، اور پھر جو آنسو بہنا شروع ہوئے تو صبح تک نہیں رکے تھے۔ ان سب کی نظروں سے گر کر کیسے زندہ رہوں گی؟ ڈاکٹر اسفندیار، ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ کمرے میں بلائیں گے، شو کاز نوٹس میرے سامنے رکھا جائے گا، میں اپنے حق میں کچھ بھی ثابت نہیں کر پاؤں گی، پھر اپنے ادارے کی نیک نامی برقرار رکھنے کے لیے مجھے یہاں سے چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ یا اللہ، آج سورج نہ نکلے، آج صبح نہ ہو، یہ ذلت بھرا دن میری زندگی میں نہ آئے۔ وہ رات بھر دعائیں کرتی رہی تھی۔ شکر ہے تمہارا ٹیمپریچر کم تو ہوا، تکلیف سے کراتے ہوئے اس نے آنکھ کھولی تھی تو ڈاکٹر آصفہ اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ خود پر کام کا زیادہ بوجھ سوار کر لیتی ہو، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کل چھٹی لے لیتی۔ وہ اپنائیت بھری خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی اپنائیت اور تشویش اسے حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ اچھا، اب ہمت کر کے ذرا آنکھیں کھولو اور تھوڑا سا دودھ پی لو تاکہ دوا دی جا سکے۔ انہوں نے پیچھے تکیہ لگا کر اسے اٹھا کر بٹھایا اور برابر میں کھڑی سسٹر سے دودھ لانے کے لیے کہا۔ نظریں سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے بخار کب چڑھا وہ نہیں جانتی، مگر اتنا یاد تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں صحیح سے نہیں کھل رہی تھی، اور شاید کوئی زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سوتے جاگتے اس نے سسٹر رضیہ کی اور شاید کسی اور کی بھی آوازیں اور دروازے پر دستک سنی تھی۔ رات تک ڈاکٹر شہروز، ڈاکٹر شہاب اور ڈاکٹر تاجدار کے علاوہ بھی ہاسپٹل کے کئی افراد اس کی عیادت کے لیے آ چکے تھے۔ ہر کوئی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کے سرہانے پھولوں، پھلوں اور دواؤں کے انبار جمع تھے۔
डॉक्टर आसफा रात तक उसके पास रही थी। अगले रोज सुबह ही सुबह खजिस्ता चली आई थी। उसे यकीनन शहबाज ने इतला दी होगी। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती ना, देखे तो कैसा जर्द चेहरा हो रहा है। मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ, खाकर देखें, देसी घी में बनाया है, खाकर ताकत आ जाएगी। वो अपने हाथ से चमचे भर भर के उसके मुंह में हलवा डाल रही थी। वो खुद अपने आप से बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि क्या मैं इतनी अहम हूँ, इतनी अहम कि सब मेरी फिक्र कर रहे हैं। उसकी नज़रों के सामने ऐसे कितने मंजर घूम गए जब उसके खूनी रिश्तों ने उसकी दुख बीमारी में उसे नज़रअंदाज किया था। वो खाना क्यों नहीं खा रही, या वो सुबह से कमरे में क्यों पड़ी है, कभी किसी ने नहीं पूछा था। और ये बिल्कुल गैर और अनजान लोग किस तरह वो सब अपनी बेलौस चाहत उस पर निछावर कर रहे थे। डॉक्टर शहरोज और डॉक्टर आसफा ने आज भी हॉस्टल में खुद आकर उसकी खैरियत पूछी थी, और डॉक्टर शहाब, डॉक्टर ताजदार ने उससे फ़ोन करके तबीयत पूछी थी। सारे स्टाफ की तरफ से गेट वेल सून का कार्ड और फूल। बीमारी के 4 दिन उससे सबकी वालिहाना चाहत का कितना भरपूर इजहार कर गए थे। किसी की आंख नहीं बदली, किसी का लहजा तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि इतनी फिक्र और इतना ख्याल तो उसका इससे पहले कभी रखा भी नहीं गया था जितना इन 4 दिनों में। मगर वो डॉक्टर असफंदियार, उसने कई बार सोचा था शायद वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहते, मगर यकीनन अब तक उन्होंने मेरे बारे में कोई ना कोई फैसला तो कर ही लिया होगा, और ये बेहतर नहीं होगा कि उनके कहने से पहले मैं खुद अपना इस्तीफ़ा उन्हें पेश कर दूं। कम से कम निकाले जाने की जिल्लत से तो बच जाऊंगी। वो अभी ये सोचना नहीं चाहती थी कि यहाँ से जाकर करेगी क्या। वो राइटिंग टेबल पर बैठी अपना इस्तीफ़ा लिखने में मसरूफ़ थी जब उसे डॉक्टर असफंदियार के टेलीफोन की इत्तला मिली थी। हॉस्टल के कॉमन रूम में फ़ोन रखा था और वो वहाँ आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बुझे बुझे अंदाज में उसने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? बड़े खुश से अंदाज में दरियाफ्त किया गया था। ठीक है, वो अगली किसी बात से खाइफ होती बमुश्किल बोली थी। तबीयत ठीक है तो आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रही? आपकी वजह से डॉक्टर आसफा पर काम का कितना ज़्यादा बोझ पड़ गया है, कुछ अंदाज़ा है आपको? उसका लहजा मालिकाना तहक्कुम लिए हुए था। मैं कल से आ जाऊंगी। उसके जहन में रह रहकर अपना अधूरा इस्तीफ़ा घूम रहा था। दूसरी तरफ जवाब में ठीक है कहकर लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। कमरे में आकर इस्तीफ़ा डस्टबिन में फाड़ कर डालते हुए वो एकदम पुरसुकून हो गई थी, यूं जैसे किसी फांसी वाले मुजरिम को अचानक सज़ा माफ़ हो जाए। उसे ज़िंदगी में कभी कहीं माफ़ी नहीं मिली थी, और यहाँ जहाँ वो माफ़ी की उम्मीद ही नहीं रखती थी, वहाँ क्या ज़िंदगी कभी कभी इस तरह अचानक मेहरबान भी हो जाती है? उसने खुद से हैरत और खुशी से दरियाफ्त किया था। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें।